اچھا، اور ابھی ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، اس کا ہم نے ایٹ دا اینڈ کنکلوژن یہ نکالا کہ ہر چیز کا حل لیک آف نالج ہے جو ہمیں اسلام سے نہیں ہے اور ہمیں لینی چاہیے. صحیح. تو اس کی بعد اگر ہم نالج لینا چاہیں اور لینے جائیں تو دو طرف کی باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نالج خود جو ہے وہ جا کے مطلب ابھی ہم کہہ رہے ہیں وہ پڑھیں سیکھیں، اور ایک طرف بات آتی ہے کہ ہم کسی جگہ کو جوائن کریں، کچھ لوگوں کو جوائن کریں جنہوں نے اس چیز پہ بہت ٹائم لگایا ہے، اور وہ ٹائم لگانے کے بعد انہوں نے کافی ساری نالج ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم ایزلی اس کا جو ہے وہ خلاصہ لے کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، مطلب کہ دونوں میں سے کس طرف انسان جائے تو اس کے لیے آسانی ہو؟ دیکھو یار، ماشاء اللہ آپ لوگ خوش قسمت ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو شروع میں ہی مدرسہ اور یہ اچھی ٹریننگ مل گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ آنکھیں کھول کے دیکھو اپنے اطراف میں، اسپیشلی شہری ماحول کے اندر، تو نارمل اسکولنگ، نارمل لائف اسٹائل، کارپوریٹ ورلڈ، یہ ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ظاہری بات ہے جب آپ کسی بڑے سے سیکھو گے تو وہ بڑا اپنی، ایک تو اس بڑے کی اپنی ریسرچ ہوگی، پھر وہ بڑا کیونکہ وہ خود بڑا ہے، اس نے ریسرچ کی، اس نے ایک سالوں کا تجربہ ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو جوڑ کے بتائے گا بہت خوبصورت بتائے گا. تو بغیر عالم کے تو اٹ از ناٹ ممکن. اچھا، دوسرا ایک دوسرا ورژن ہے ہم لوگ جیسا. ٹھیک ہے نا. آپ کو احساس ہوا کہ یار میں ایک عام زندگی گزار رہا تھا، تو یار اب میں کہاں سے لوں؟ تو میں ایک دم سے، جیسے کہتے ہیں نا، ایک دم سے اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کر سکتا کہ میں ایک دم سے میں بن جاؤں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب آپ نے پہلا ایڈمیشن لیا تو آپ کے سامنے جو چیزیں، کیونکہ جیسے ہی آپ روایت و احادیث ہم پوری زندگی سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے لوگوں کی بہت خوبصورت باتیں، لیکن وہ روایت و احادیث ایک مین احکام کا اس کو آگے ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے مین حکم دیکھا؟ تو ہم اس سائنس میں، اب مجھ جیسے آدمی کے لیے میرا سجیشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا دس از دا اونلی وے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے آدمی کے لیے، ایک نارمل آدمی، اس کو اسٹیپ 1 نرسری میں ایڈمیشن لیا، وہ یہ کرے کہ سب سے پہلے بیسک بنیاد پکڑے. بیسک بنیاد کیا ہے؟ آپ نے نمازیں شروع کر دی، روزے، جو جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنے، خیرات ویرات جو بھی کر لیا. اور اب آپ کو سیکھنا ہے تھوڑا تھا، تو آپ بڑوں کو سنتے رہیں سارے. اچھا، ہم اتنے خوش قسمت اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نہیں ملٹیپل اینگلز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جانے. آپ دیوبندی چاہیے، دیوبندی کا یہ اینگل چاہیے، یہ لو. بریلوی یہ لو. اہل یہ تمہیں چاہیے کون سا اینگل؟ تمہارے پاس لا تعداد اینگلس ہیں. لیکن جب بہت ساری اوور لوڈ آف انفارمیشن ہوتا ہے نا، اوور لوڈ آف انفارمیشن چیزوں کو گڑبڑا دیتا ہے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے، جس سائنس پہ میں پکڑنا چاہ رہا ہوں، کہ میں بنیادی احکامات سمجھ کے ان کو فالو کرنا چاہ رہا ہوں. نماز پڑھنی ضروری ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. ایک اچھا، مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا، ہم نے جتنا بھی پوری زندگی ہم کیا کرتے تھے، صرف رمضان ہوتا تھا اس کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تلاوت ہوتی تھی اس کی. لیکن مجھے بہت عرصے بعد مجھے ایک آیت نظر آئی جس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے مستقل یہ قرآن پڑھنا آسان نہیں ہے، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا کرو. اس طرح آئی لائن. پھر ڈاکٹر اسرار کا میں نے ایک جملہ سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا آپ اپنی نماز کی حد تک ہے اس کا ترجمہ سمجھ لو. پھر وہ مولویوں کے جان وک ہیں، کیا نام ہے ان کا، ساحل ادیم صاحب، وہ لڑ رہے نہیں عربی، بس عربی میں پڑھنا، اردو کچھ نہیں ہوتی، اس میں ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یتیموں کا حق نہیں ماننا، اب اس کی ڈیٹیل تو یقیناً مجھے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن بیسک لائن تو میں سمجھ میں آ گئی نا. اردو میں اتنا تو ٹرانسلیٹ ہو گیا، انگریزی میں اتنا ہو گیا، جتنی بھی نیو لینگویج اس میں ہو گیا کہ یتیموں کے ساتھ احتیاط کرنی ہے، کوئی غلط نہ ہو جائے، ناپ تول میں گڑبڑ نہیں کرنی. اب یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جس کو مجھے سمجھنے کے لیے، ہاں جہاں پر یہ آئے گا ہم نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے، تو میں یا تو ایسٹرو فزکس کا آدمی ہوں، میں اس کی ریسن میں کہ یار یہ 7واں، اچھا سورہ نجم آ گئی تو تارے کا ذکر ہے، وہ پلسر کا ذکر ہے، وہ دھک دھک کا ذکر ہے، ناکنگ کا ذکر ہے. تو اگر میں ایسٹرو فزکس کا آدمی ہوں نا تو میں اس کو سمجھ جاؤں گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں کسی عالم دین کے پاس گیا، اس نے مجھے، اس عالم دین نے مجھے بتا دیا، ڈاکٹر اسرا ٹائپ کا آدمی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ٹائپ کا کوئی عالم ہے، اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ ذکر ہو رہا ہے. لیکن بیکاز انہوں نے فزکس نہیں پڑھی ہوئی تھی،
تو پھر آئی وینٹ ٹو اے پرسن جس نے فزکس پڑھی ہوئی تھی. لائک عالم میں زیادہ عالم جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے عصری تعلیم بھی لی ہوئی ہو, لیکن ڈاکٹر اسرار ٹائپ کے, میں بار بار ان کی مثال لیتا ہوں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, وہ انجینئرنگ کے آدمی تھے, فزکس ان کی اسپیشلٹی تھی. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے فزکس سمجھیں تو بڑا مزہ آئے گا. اچھا, بہت سے لوگ انجینئر علی مرزا سے اگری نہیں کرتے, لیکن میں نے اس کا ایک جملہ سنا, مجھے اتنا اچھا لگا, اور مجھے اس میں وہ ڈاکٹر صاحب والی فیل آئی. اور اس نے کہا کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہم نے تمہیں پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اس زمین پہ گاڑ دیا تاکہ اس کا بیلنس قائم رکھیں. اب وہ بیکاز انجینئر بھی ہی از این انجینئر, کوالیفائڈ انجینئر, وہ کہہ رہے ویل بیلنس کراتے ہو, راؤنڈ چیز ہے تو ویل بیلنس. اب وہ میں ایک آج کل کے زمانے کا آدمی ہوں, اکثر گاڑی کے اندر ہم جاتے ہیں اور گاڑی کے اندر ویل بیلنسنگ کراتے ہیں. ہمیں پتہ ہے میں ویل بیلنس نہیں کراؤں گا تو میرا ٹائر آؤٹ ہو جائے گا, میرے اس کے ٹائر بار بار بدلنے پڑیں گے, میری سسپینشن کے اندر ایشوز آ جائیں گے. تو یہ سمجھنے کے لیے آئی ہیڈ ٹو گو ٹو این عالم. اس عالم کے پاس اس نے بتایا بھائی دس از واٹ فزکس از سیئنگ. تو اللہ پاک کا سسٹم پہلے آپ نے اٹھایا کتاب سے, پھر اس کو سمجھنے کے لیے اسٹیپ 1 میں نہیں کرنا ہے کہ مجھے ڈا کے PhD مجھے کرنا ہے. اسٹیپ 1 میں مجھے نرسری پریپ 1 2 3 4 کرنی ہے بھائی. میں اسٹیپ 1 کے اندر ڈائریکٹ میڈیکل پڑھنا شروع کر دوں گا تو میں میڈیکل کا بھی کباڑا کر دوں گا, اپنا دماغ بھی کباڑا کر دوں گا, اور ایک پاگل ٹائپ کا کیریکٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ایک نیچرل پروگریشن رکھوں گا تو اس کے اندر آپ سیکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل آپ سیکھ لیں گے, لیکن ایک یہ ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ ایک ہوتی ہے آپ کی کوشش, دوسرا ہوتا ہے اللہ کی بھی تو چاہو کہ یار میں اس بندے کو ہدایت دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ کے اور میرے سامنے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کہ جو لوگ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھ گیا یہ بھی گمراہ ہو گیا. یہ بھی سائنس ہے, ہم نے یہ بھی سنا ہے, میں نے یہ بھی جملہ سنا ہے اکیلے قرآن پڑھنے سے بھائی بگڑ جاؤ گے. اچھا, مجھے تو خیر اس جملے سے اس لیے اعتراض ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی تو کتاب, یہی تو جملے تھے یار. تو جو یہ جملہ کہتا ہے وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی یہی آیا تھا اور اس کے بعد اس پہ عمل شروع کیا. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں عقل کل نہیں ہوں, کہ اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنا اس طرح پروگریشن رکھیں. ٹھیک ہے, ہمیں دیر سے ایک آمد ہو رہی ہے, اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم وہ رکھیں کہ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے کہ یہ آیت آئی, اس پہ عمل شروع کیا. اب آپ نے آگے مسئلہ یہ ہے نا, جب میں مزید ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو ایک اسکول کہہ رہا ہے وہ یوں کرتے تھے, ایک کہہ رہا ہے یوں کرتے تھے. میرے لیے تو بات جس کی کر رہے ہو, میرے لیے وہ اتنا قابل احترام وہ شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی بھی بات مانوں گا, نہ میں آپ کو نہ کہہ سکتا ہوں نہ آپ کو. جی, لیکن ایک یہ بھی تو سوال اگر ہم کریں تو یہ صحیح ہوگا, کیونکہ اگر آپ کو ابھی میں جو ہے نا بیسک انگلش کی کتاب لا کے دے دوں ABCD والی, پھر اس کے بعد ایک اسٹوریز والی جو اکثر ہم ABCD کے بعد پروننسیشن وغیرہ صحیح کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد آپ کو میں ڈائریکٹ جو ہے نا MBBS یا ایسٹرو فزکس والی کتابیں لا کے رکھ دوں اور میں بولوں کہ آپ جو ہے نا خود ہی اس میں سے پڑھو, اور سوال ہی ناممکن. تو اس کے لیے آپ کو ٹیچر ہونا, تو ٹیچر کے پاس جانا تو ضروری ہے نا. دیکھو, ایک ہوتا ہے جانا ضروری. دیکھو اگر میں 7ویں کلاس کا بچہ ہوتا یا میٹرک کا ہوتا بات الگ ہوتی. اب تو نہیں ہوں نا یار, میں تو میرے اپنے بچے 7ویں 8ویں میں ہوں گے نا, صحیح ہے نا, اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں تو. اب پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں, تو ابھی بھی ایسے کچھ ادارے ہیں تو جو اس طرح لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. لیکن دیکھو شہیر, وہ تو اسٹیپ 2 میں جائے گا. دیکھو پہلے مجھے اپنی جستجو میں مجھے پہلے اپنے آپ کو, شارق کو پروف کرنا ہے کہ شارق تم صرف کسی جذبات کے تحت اس میں پڑھے ہو یا پھر تم واقعی یہ کر رہے ہو. جب مجھے یقین آئے گا میں نے ABC سیکھ لی, تو ABC کے بعد میں, اچھا جب میں ABC, یہ بھی ذہن میں رکھو, جب میں ABC سیکھ رہا ہوں میں کس سے سیکھ رہا ہوں؟ یہ کتابیں, یہ ترجمے, یہ ٹرانسلیشنز یہ عالموں کی ہوئی ہیں نا. تو میری جو ABC بھی ہے وہ ABC بھی میں عالموں سے سیکھ رہا ہوں. تو مجھے اگر رائٹ یا رانگ اینگل جو بھی نظر آ رہا ہے تو وہ میرا اینگل نہیں ہے, یا ادھر وہ تقی عثمانی صاحب کا ہے, مولانا مودودی صاحب کا ہے, بریلوی صاحب کا ہے, جونا گڑھی صاحب, کسی نہ کسی ایک کا اینگل ہے نا, امین اصلاحی صاحب, کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ اینگل. تو اب میں آگے, میرے سامنے 6 اینگل آ گئے. اب اس 6 اینگل میں سے یا تو میں ذاتی فیصلہ کروں گا کہ یہ بہتر ہے بدتر, بقول تمہارے. یہاں سے اب بنتا ہے کہ جب کنفیوژن ہو گئی کیونکہ اینگلز میں فرق آ رہا ہے, دین آئی ول گو ٹو سم ایکسپرٹ کہ دیکھیں میرے سامنے یہ 6 اینگل بن رہے ہیں, اب آپ مجھے سمجھائیے مجھے کیا کرنا ہے. صحیح نا. لیکن اگر میں, جب مجھے آئی اور اسی وقت میں پہنچ گیا
اس وقت نہیں آنا. تو پہلے آپ کو تھوڑی سی مشقت, تھوڑی سی محنت کرنی ہے, خود لگنا ہے. اپنے آپ کو جب یقین ہو جائے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ کوچنگ سینٹر جاؤ, ایڈمیشن لو, پیپر لو, ڈگری لو, ڈاکٹریٹ لے لو یار.